نعرہ تکبیر، تحریک طلباء اسلام، مولا محمد عمر مجاہد دیوی ژوندی، مولا محمد عمر مجاہد دیوی ژوندی۔ سن 2001 کی بات ہے کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب افغان طالبان افغانستان کے شمال میں احمد شاہ مسعود سے برسر پیکار تھے۔ وادی پنجشیر کا علاقہ جو احمد شاہ مسعود کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا۔ باقی افغانستان میں جو ہے طالبان کی حکومت کا کنٹرول تھا اور انہیں دنیا کی 3 حکومتوں نے، جن میں پاکستان، UAE اور سعودی عرب شامل تھے، انہوں نے صرف آفیشلی انہیں تسلیم کیا ہوا تھا۔ ایک اور بات جو قابل ذکر تھی وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشنز نے افغانستان پہ اکنامک سینکشنز بھی لگائے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ وہاں زلزلہ بھی آیا ہوا تھا، جس سے ان لوگوں کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے جو ایک دلچسپی کہہ لیں یا ایک تعلق کہہ لیں طالبان تحریک سے ذہنی طور پہ یا فکری طور پہ، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اکثر علماء نے ان کی حمایت کی ہوئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، بلکہ بہت اعلیٰ جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کا حکومتی سطح پہ نفاذ کر رہے ہیں، جو جہاد کا اولین اور حقیقی مقصد ہے کہ اللہ کا دیے ہوئے حدود، اللہ کا دیا ہوا نظام، اس کا نفاذ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ میرا اپنا بھی کچھ مشاہدہ تھا کہ کیسے طالبان شریعت کے معاملے میں کسی کی تنقید، کسی کا دباؤ اور اثر نہیں لیتے، تو یہ بات بھی مجھے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں فیسینیٹ کرتی تھی، کیونکہ ایسا رویہ تو میں نے اسلامی تاریخ کی کتابوں میں ہی پڑھا تھا اور موجودہ دور میں اس سے پہلے اس کی کوئی عملی تصویر کم از کم میں نے نہیں دیکھی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج 2021 میں طالبان کی حکومت تقریباً کچھ اسی سچویشن میں ہے، جہاں ان کو تسلیم کرنے کی کوئی بات کر رہا ہے تو کوئی شاید ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، کیونکہ میں افغان طالبان کی حکومت کو اسی زاویے سے دیکھتا تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ شریعت کا نفاذ کر رہے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میرا ایک قلبی تعلق ان کے حوالے سے پیدا ہوا تھا۔ اس تحریک اور حکومت کے سربراہ ملا عمر مجاہد، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو میں پھر انہی وجوہات کی بنیاد پہ ایک اسلامی ہیرو کے طور پہ دیکھتا تھا، اور میری شدید اس وقت خواہش تھی جب میں طالب علم تھا کہ میں اس عظیم مجاہد سے ملوں۔ شاید میری اسی شدید خواہش کی وجہ سے میری ان سے 2 سے 3 دفعہ ملاقات بھی ہوئی جب ان کی حکومت قائم تھی 2001 میں۔ میری ملاقات کچھ اس طرح ہوئی کہ مفتی نظام الدین شامزئی شہید، جو ایک معروف عالم دین تھے، اللہ ان کے بھی مغفرت فرمائے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے میری اس خواہش کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میرا ان سے کچھ سلام دعا تھی اور میں ان سے اکثر افغان طالبان کے موضوع پہ سوالات کرتا رہتا تھا، تو انہوں نے میرے لیے اس بات کو ممکن بنایا کہ میں افغانستان کے امیر المومنین ملا عمر سے مل سکوں۔ مفتی شامزئی صاحب کیونکہ ایک پٹھان عالم دین تھے، ساتھ ساتھ ان کے کچھ سٹوڈنٹس افغان طالبان کی تحریک کا اہم کردار بھی تھے، تو انہوں نے ان کے نام پیغام دیا اور میری یہ دیرینہ خواہش پوری ہوئی۔ کراچی سے قندھار کا سفر میں نے کیا اور قندھار میں ان کا گورنر ہاؤس، جسے والی کوٹھی کہا جاتا ہے، والی گورنر، کوٹھی گھر، تو ادھر مجھے ایز اے مہمان، ایز اے گیسٹ ٹھہرایا گیا۔ میری جو پہلی دفعہ ملاقات کہہ لیں یا میں نے جو پہلی دفعہ ملا عمر صاحب کو دیکھا، وہ اس طرح ہوا تھا کہ ان دنوں عید الاضحیٰ کا موقع تھا 2001 میں، اور یہ غالباً مارچ کا مہینہ تھا، تو مجھے عید کی نماز قندھار کے مرکزی عیدگاہ میں پڑھنے کو ملی، جس میں تقریباً 6 لاکھ نمازی شریک تھے، اور امامت ان کے امیر المومنین ملا عمر صاحب کرا رہے تھے۔ کیونکہ میں پہلی صف میں تو نہیں تھا، لیکن میں شروع کی کچھ صفوں میں تھا، تو مجھے یہ موقع مل گیا تھا کہ میں ملا عمر صاحب کو دیکھ سکوں، مگر کچھ فاصلے سے۔ نماز کے بعد خصوصی ملاقات کے لیے مجھ سمیت چند اور مہمانوں کو والی کوٹھی سے لے جایا گیا، اور جو غالباً ملا عمر صاحب کا دفتر تھا اور ان کا گھر بھی تھا سرکاری طور پہ، تو وہ ایک سادہ سیاہ ایک عمارت تھی، ایک کمپاؤنڈ تھا جہاں میں لے جایا گیا۔ ملا عمر صاحب پہ جب میری پہلی آپ کہہ سکتے ہیں نظر پڑی، تو آپ ایک سادہ سے چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ان کے تسبیح تھی،
سر پہ کالا امامہ تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ہرے رنگ کا، گہرے ہرے رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، اور جیسے افغانستان کے لوگ واسکٹ پہنتے ہیں شلوار قمیص پہ، تو اسی طرح انہوں نے ایک واسکٹ بھی پہنی ہوئی تھی، اور آپ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے، اور اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ آپ کسی گہری سوچ میں ہیں، کیونکہ میں مہمانوں میں سب سے پہلے ذرا آگے چل رہا تھا، تو اس لیے میں ان کو اس حالت میں دیکھ پایا۔ ایک ایک کر کے انہوں نے جو تمام مہمان تھے ہمارے ساتھ، ان سے آپ گلے ملے، جیسے افغانیوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے گلے ملنے کا، اس طرح ملے۔ میں بھی ان سے گلے ملا، ان کا قد تقریباً 6 فٹ تھا، اور وہ سلم تھے لیکن مضبوط جسم کے مالک تھے، اور ان کی جو سیدھی آنکھ نہیں تھی، جو سنا تھا کہ سوویت یونین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئی تھی، مگر دوسری آنکھ وہ کلرڈ آئیز تھی ان کی۔ اب میں اس کو واضح طور پہ مجھے یاد نہیں ہے کہ بلو تھیں یا گرین تھیں، لیکن کلرڈ تھیں، اور اس ایک آنکھ میں غور سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، ایک خاص چمک تھی۔ جو والی کوٹھی سے جتنے مہمان آئے تھے، ہم جتنی دیر ادھر رہے تو ملا عمر صاحب زیادہ وقت تو خاموش ہی رہے، اور وہ ہمارے ساتھ کچھ پٹھان علماء تھے، اور وہ پشتو زبان میں ان کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے، اور وہ بڑی عاجزی سے ان کی یہ ساری گفتگو اور دعائیں سن رہے تھے۔ تقریباً 20-25 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت میری کیفیت کچھ ایسی تھی کہ میں کیونکہ ان ایز اے اسلامک ہیرو کے طور پہ دیکھ رہا تھا، اور ابھی بھی دیکھتا ہوں، میرے لیے یہ موقع ایسی تھا کہ میں مسلم تاریخ کے کسی یعنی کوئی عظیم لیڈر سے یا ہیرو سے مل رہا ہوں، کیونکہ میرے فہم کے مطابق اس وقت بھی مجھے یہ اندازہ یا یقین ہو گیا تھا کہ ان کا نام مسلم تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لے گا، جس کی وجہ ان کا شریعت کا نفاذ کرنا، اور اس وقت کی جو سپر پاورز یعنی ابھی بھی جو امریکہ وغیرہ ہیں کو ان کے سامنے وہ اپنے موقف سے ہٹ نہیں رہے تھے، اور مجھے اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ اتنی مشکلات کے باوجود آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بہت بڑا اور اعلیٰ کام لینا چاہتا ہے۔ یہ میری ملا عمر صاحب سے پہلی ملاقات تھی، اور اسی طرح کی ایک اور ملاقات چند ماہ بعد جولائی کے مہینے میں 2001 میں بھی ہوئی، اور اس وقت بھی میری ایسی ہی کیفیت تھی۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے ایک ولی سے ملا، اللہ کے ایک عظیم مجاہد سے ملا، جو نہ بکے، نہ انہوں نے شکست تسلیم کی، اور وقت کی جو سپر پاور ہے اس کو شکست دی اور اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ کی دریږي نوې تصور ورلره پکار دی، دغه زاړه تصورات چې دوی ولیدي یا وایي دا د بند کې بالا نوې تصور په دې خبرو کې ورلره پکار دی. په ورځ د محشر به حضور کوي، الله به حضور کوي، حساب به په ګریوان کې دننه د ځانه سره کوي. چې دا دعوه باطلېدله، د هغه په دغه وخت کې هم زه دغه خبره کومه چې دغه علما که موږ کار خراباوه یا راته خرابېده یا فساق په جا راته جوړېدله، تر لاس به مو نیسي یا به مو محوه کوي، دغه علما به پر ځا باندې ثابت و قائم وي. نوره خبره زما سره نشته، بس دغه خبره وه چې دغه علماو ته ما ورسوله، دغه حاضرینو ته دغه حاضرین بیا د امانت په شکل باندې تر شا چې هر څوک پاته دي هغو ته بې رسوي، وما علینا الا البلاغ المبین.